تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں اسلام کے سامنے ایک باطل مذہب چیلنج بن کے ٹھہرا، اور ہر وقت اسلام کے سامنے ایک باطل قوتیں چیلنج بن کے ٹھہری، اور ہر دور میں اسلام کے سامنے حکومتیں مد مخالف ٹھہری، طاقتیں اسلام کے سامنے ٹھہری، اور مسلمانوں کو ہر دور میں مذہب سے روکا گیا، مذہب پہ چلنے سے روکا گیا، مذہب کی تبلیغ پہ روکا گیا، کتاب و سنت کی تبلیغ پہ روکا گیا، اسلام کی آزادی سے روکا گیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کی سچائی اور حقانیت اور پچھلے مسلمانوں کی ثابت قدمی، ان کی عبادت، ان کی نیک نیتی، ان کا اتحاد اور ان کی مردانگی ہر مذہب کو باطل ٹھہرایا اور ہر طاقت کو شکست دی، اور ہر میدان میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ تو روز اول سے لے کے آخر تک اسلام کبھی مخالف سے خالی نہیں رہا، مسلمان کبھی مخالف سے خالی نہیں رہا، مسلمان کبھی دشمن سے خالی نہیں رہا، بلکہ ہر دور میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والے رہے، ہر دور میں اسلام کو روکنے والے رہے، اور ہر دور میں طاقت اور حکومت کے ذریعے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ مگر ہر دور میں کچھ وقت کے لیے مسلمان تکلیفوں میں رہا، کچھ وقت کے لیے مسلمان مصیبتوں میں رہا، اور کچھ وقت کے لیے مسلمان آزمائشوں میں رہا۔ اور جب باطل کے سامنے، کفر کے سامنے، دشمنوں کے سامنے یہ مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ ٹھہرا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ثابت قدمی، ان کی نیک نیتی اور ان کے ایمان کی پختگی کے ذریعے پروردگار نے ہر میدان میں انہیں جیت دی، اور ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی۔ میرے دوستو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی زندگی ہمیں ملی ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ اور مسلمان کو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کے سامنے ٹھہرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی آزمائشوں میں ثابت قدمی سے ٹکے رہنے کے لیے ایک مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو ظلم ملے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو پتھروں کی بارش ملے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو آپ کے تلوے کے نیچے کانٹے ملیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو تانے ملیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو مکی کی خطرناک دشمنی ملے گی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کو آزمائشوں کی ایک لمبی راہ ملے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بھوک اور پیاس والا ایک لمبا سوشل بائیکاٹ آپ کو مکی کی زندگی میں ملے گا۔ مگر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا مکے والوں کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، ان کے اذیت کو برداشت کرتے رہے، ان کے تانوں کو برداشت کرتے رہے، ان کے دیے ہوئے زخموں کو برداشت کرتے رہے، ان کے دیے ہوئے تکالیف کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے، اور دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھو، ظلم سے ڈرنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں، تکلیفوں سے منہ پھیرنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں، بھوک اور پیاس سے سمجھوتا کرنے والی قوم کا نام مسلمان نہیں،
بلکہ ہر مسلمان پر آزمائش آتی ہے، ہر مسلمان پر ظلم کے بادل آتے ہیں، ہر مسلمان پر تنگی کے بادل آتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان پر وہ ظلم کے بادل، وہ تنگی کا وقت، وہ لوگوں کی دشمنی، مسلمان کی ثابت قدمی اور اس کی نیتی کو پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتوں کے بادل کو پھیلا کرتا ہے۔ اور جب مسلمان کے سر پر مصیبتوں کا بادل آتا ہے اور وہ مسلمان اللہ کی آزمائش میں گر جاتا ہے، تو ایسے وقت میں صرف ایک مسلمان ثابت قدمی، پختہ یقین اور نیک نیتی کے ذریعے اس میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ مصیبت میں گھرا ہوا ہو، پریشانی میں گھرا ہوا ہو، معاملات میں گھرا ہوا ہو، اور اس بندے کو اللہ کی ذات پر پختہ یقین نہیں ہے اور اس کی نیت صاف نہیں ہے اور اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ایسا بندہ زندگی میں کبھی بھی مصیبتوں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ مصیبت سے باہر نکلنے کا بہترین ہتھیار ایمان کی پختگی ہے۔ مصیبتوں سے باہر نکلنے کا سب سے بہترین ہتھیار نیک نیت ہے۔ مصیبتوں سے باہر نکلنے کا سب سے بہترین ہتھیار اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا ایمان اور اپنے بندے کی نیت کا امتحان لینے کے لیے کچھ وقت کے لیے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور ہر انسان مصیبت میں گرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں جو اللہ کے امتحان سے خالی ہو، کوئی ایسا دنیا میں موجود ہے ہی نہیں جو اللہ کے امتحان سے بری ہو، بلکہ انسان کو زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسا وقت اس کی زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت انسان انتہائی پریشان ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس انسان کو اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا کا پانے والا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خطرناک مصیبتوں میں بندے کی نیت، اس کا دل اور اس کے ایمان کو بڑھتا ہے۔ اور ایسے حالات میں جب کہ وہ ذاتیت مال کے اعتبار سے کمزور ہو چکا ہو، جسم کے اعتبار سے وہ کمزور ہو چکا ہو، خاندان کے اعتبار سے وہ کمزور ہو چکا ہو، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے وہ کمزور ہو چکا ہو، اب موت کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہیں ہے، مگر اس نے اللہ کی ذات سے مضبوط امید رکھی ہوئی ہے، اللہ کی ذات پر اسے مضبوط بھروسہ ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کا ایمان پختہ ہے۔ تو ایک دن سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ لمحے میں اس کی زندگی کو بڑھا دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں زندگی کا ایک بہترین اصول بتایا ہے۔ آج کل لوگ ہر چیز میں آسانی سوچتے ہیں، ہر چیز میں آسانی سوچتے ہیں، بزنس بھی ہو تو لوگوں کو آسان چاہیے، تعلیم بھی ہو تو لوگوں کو آسان چاہیے، دعوت بھی ہو تو لوگوں کو آسان چاہیے، خود کا علاج بھی ہو تو شارٹ ٹائم میں علاج چاہیے۔ تو یہ دور شارٹ ٹائم کا دور ہے۔ اس دور میں انسان محنت کا عادی نہیں ہے، بلکہ کم وقت میں زیادہ منافع کا عادی بن چکا ہے۔ اس دور میں انسان جدوجہد کا عادی نہیں ہے، اس دور میں انسان ہاتھ پیر مارنے کو مصیبت سمجھتا ہے، اس دور میں انسان پسینہ ٹپکانے کو بیکار سمجھتا ہے، اور یہ دور ایسا ہو چکا ہے کہ بیٹھے رہیے ہر سہولت کو انسان پانا چاہتا ہے، ایک ہی کرسی پر ہر قسم کی سہولت کو انسان پانا چاہتا ہے،
اور کم خرچے میں زیادہ فائدہ، اور کم خرچے میں زیادہ فائدہ ہی نہیں بلکہ کم وقت میں زیادہ فائدے کی بھی نیت لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب انسان کم وقت اور کم خرچے میں زیادہ فائدہ سوچتا ہے تو اس کے ستم یہ کہ اس میں محنت بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آج ایک اصول بن چکا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کا کہ اس کے ہاتھ بھی نرے نہیں ہونا چاہیے، اس کا پسینہ بھی نہیں ٹپکنا چاہیے، اس کے کپڑوں کی استری بھی نہیں جانا چاہیے، مگر اسے آمدنی چاہیے، اسے آمدنی چاہیے۔ تو بغیر محنت کے کامیاب ہونا ہر کوئی چاہتا ہے، بیٹھے رہنے ہر قسم کا سکون ہر کوئی چاہتا ہے، مگر میرے دوستو آپ نے سوچا ہے کبھی کہ بیٹھے جگہ جو ہم سکون کو تلاش کر رہے ہیں، کم وقت میں جو ہم فائدے کو تلاش کر رہے ہیں، ہاتھ پیر ہلائے بغیر ہم ہر قسم کی آمدنی کو اپنے جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس نیت میں، اس سکون میں اور ایسے دماغ اور ایسے خیال میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں، ہم کہاں تک کامیاب ہیں؟ تو آؤ قرآن مجید کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے اصولوں کو بتا رہا ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں علم نشرح کا سورہ پڑھو، علم نشرح کے آخر میں ایک آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے معنی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس میں اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد بھی سکون ہے، ان مع العسر یسرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد بھی سکون ہے، ہر مصیبت کے بعد سکون ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بندے ذہن میں اچھی طریقے سے بات کر لے کہ ہر مصیبت کے بعد بھی تمہیں سکون ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ دنیا کی کوئی کامیابی میں ٹکاؤ نہیں ہے جب تک کہ وہ کامیابی مصیبتوں کے ذریعے حاصل نہ کی گئی ہو، جب تک کہ وہ کامیابی جسم کو تھکانے کے ذریعے حاصل نہ کی گئی ہو، جب تک کہ وہ کامیابی ہاتھ پیر مارنے کے ذریعے حاصل نہ کی گئی ہو، جب تک کہ وہ کامیابی کچھ کھونے کے ذریعے حاصل نہ کی گئی ہو، اس وقت تک کسی بھی چیز میں انسان کو کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے، کچھ سکون پانے کے لیے کچھ تکلیف کو برداشت کرنا ضروری ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے تیرے جسم کو تھکانا ضروری ہے۔ جب تک تو اپنے جسم کو تھکائے گا نہیں، جب تک تیرے پیروں میں درد آئے گا نہیں، جب تک تو کسی میدان میں اپنے ہاتھ و پیر کو مارے گا نہیں، جب تک کسی چیز کی تیرے جسم میں تو تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا، تو یاد رکھ اس وقت تک تو تنگی سے کامیابی کے میدان میں نہیں جائے گا، تو اس وقت تک مصیبت سے سکون کے میدان میں نہیں جائے گا۔ تو انسان کو مصیبت سے سکون کے میدان میں جانے کے لیے جد و جہد ضروری ہے، انسان کو مصیبت سے سکون کے میدان میں جانے کے لیے حالات سے لڑنا ضروری ہے، انسان کو مصیبت سے سکون کے میدان میں جانے کے لیے حالات کے سامنے ڈٹ کر رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد سکون ہے، اور یوں سمجھیے کہ ہر تنگی کے بعد آزادی ہے، اور ہر مصیبت کے بعد کامیابی۔ اور آخر پھر کہا ان مع العسر یسرا، کہ مصیبت ہی کے بعد کامیابی ہے، تنگی کے بعد ہی تمہارے لیے فلاحی ہے، تنگی کے بعد ہی تمہارے لیے فلاحی ہے۔ تو انسان کو مصیبت آتی ہے
تو اس کے اچھے دن کا دروازہ کھولنے کے لیے، انسان کے پاس تنگی آتی ہے تو اس کے رزق کا دروازہ کھولنے کے لیے، انسان کے پاس بیماری آتی ہے تو اس کے صحت کا دروازہ کھولنے کے لیے، انسان کے پاس اگر اس کے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں تو اس کی عزت کا دروازہ کھولنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو پھر تمہیں مصیبتوں سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں پریشانیوں سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں غربت سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں امتحانات سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں دشمنیوں سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں حلال اور حرام کے امتحانات سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں اولاد کے امتحانات سے ٹکرانا ہوگا، تمہیں اپنوں کے امتحانات سے ٹکرانا ہوگا، اور ہر مصیبت کو پار کر کے اللہ کی ذات پہ تمہیں بھروسہ رکھنا ہوگا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔